حضرت حافظ قاری وقار اعظم صاحب قبلہ علائی انہوں نے ہمارے محترم بھائی تنویر صاحب کی دعوت محبت پر مجھے آواز دی اور چکنا جو ہمارے قلب و جگر سے ایک طویل عرصے سے جڑا ہے، یہاں آ کر نہ یہ کہ میں خوشی محسوس کرتا ہوں بلکہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم اپنوں کے بیچ میں آئے ہیں اور ایسی جگہ آئے ہیں جہاں بے فکر ہو کر ہم جو چاہیں وہ باتیں کریں، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو دیکھنے کے بعد اور محسوس کرنے کے بعد آپ یقین مانیں اس قلب کی حالت میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر اس دیار اس بستی سے محبت، اور جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہر حال میں اس کی اچھائی اور اس کی بلندی چاہتا ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی خرابی پیش آئے، کسی طرح کا مسئلہ پیش آئے، کہیں نہ کہیں دل کو کچوکا لگتا ہے۔ اللہ سارے کمیوں کو دور کر ہم تمام بھائیوں کو ایک نیک اور متحد فرما دے۔ آئیے ذرا ایک بار جی لگا کر اس خیال، اس فکر اور اس عقیدے کے ساتھ کہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں چکنا شریف کی سرزمین پر، سرکار چکنا کی زیر سائے ولایت، لیکن ہمارا اور آپ سب کا یہ ایمان و عقیدہ ہے، کانسیپٹ ہے کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے جن کا پیارا پیارا نجات و مغفرت والا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اپنی نگاہ رحمت سے ہم گنہگاروں کو، ہم سیہکاروں کو، ہم تبہکاروں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی کی نگاہ رحمت و رحمت کے لیے دنیا کی کوئی رکاوٹ، دنیا کی کوئی شے عارض اور حائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا نے نبی کے نور کو، خدا نے نبی کی آنکھوں کو وہ نور، وہ کمال عطا کیا ہے کہ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اپنے اس مہربان کریم آقا جو حسن و حسین کے پیارے نانا، ہم گنہگاروں کی دنیا و آخرت میں والی ہیں، اپنے اس مہربان آقا کی بارگاہ میں سبحان اللہ، جن کے بارے میں ہمارا آپ سب کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ خدا کی خدائی میں ایسا کوئی نہیں جس نے مصطفیٰ کا دیا لیا نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور دیتا ہے دینے کو بہت چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اپنے اس مہربان آقا کی بارگاہ میں نہایت خلوص و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کرنے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معلم الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے زندگی دامن سلطان اولیاء، اے زندگی دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے۔ مر گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔
مر گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ اور توجہ چاہوں کہ نہ جانے کیا ہے یہ دنیا تلاش کرتی ہے، نہ جانے کیا ہے یہ دنیا تلاش کرتی ہے، حسین تیری قیادت تلاش کرتی ہے، حسین تیری قیادت تلاش کرتی ہے۔ اور ذرا توجہ چاہو کہ زمانے والے تو جنت تلاش کرتے ہیں، زمانے والے تو جنت تلاش کرتے ہیں، اور حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ زمانے والے تو جنت تلاش کرتے ہیں، حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ حضرات محترم، آج کی جو تاریخ ہے یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ بڑی اہمیت والی تاریخ ہے۔ جانتے ہیں آج ہی کی تاریخ میں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی رب نے توبہ قبول فرمائی تھی۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے دنیا میں جنت سے نکال کر دنیا میں آباد کیا تو 300 سال تک آدم روئے، ایسا روئے کہ 2 شخصیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہوں دنیا میں رونے والے بہت تھے لیکن یہ 2 شخصیتیں بہت روئی ہیں۔ ایک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب جنت سے نکال کر دنیا میں آباد کیے گئے تھے تو آپ بہت زیادہ روئے تھے، اور دوسری ذات امام حسین کے بیٹے سیدنا امام زین العابدین کی ذات ہے، جو فرمایا گیا کہ واقعہ کربلا کے بعد جب تک وہ ظاہری حیات میں رہے کسی نے کبھی امام زین العابدین کو حسنات دور کی بات مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ حضرات محترم، ذرا توجہ چاہو، امام زین العابدین حضرت یہ اس قدر روئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ بڑی عظمت، بڑی اہمیت والی تاریخ ہے۔ آدم علیہ السلام کی رب نے توبہ اسی تاریخ میں قبول فرمائی، اللہ نے اس زمین کو اسی تاریخ میں آباد فرمایا، رب نے جنت و دوزخ کی تخلیق کی اسی تاریخ میں فرمائی، اور اللہ نے آسمان سے زمین پر پہلی بارش نازل کی وہ محرم کی 10 تاریخ کو ہی نازل فرمائی۔ فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو رب کریم نے 6 مہینہ حضرت نوح کی کشتی طوفان نوح میں 6 مہینے تک وہ ادھر ادھر تیرتی گھومتی رہی۔ 6 مہینہ گھومنے کے بعد طوفان نوح سے اللہ نے اسی محرم کی 10 تاریخ کو جودی پہاڑ پر اسے لنگر انداز کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی آیا ہے علامہ اسماعیل حق کی تفسیر روح البیان میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب 6 مہینہ تک طوفان نوح میں تیرتے جب محرم کی 10 تاریخ آئی تو اللہ نے حضرت نوح کی کشتی کو جودی پہاڑ پر لنگر انداز کیا۔ جب حضرت نوح جودی پہاڑ پر جب نازل ہوئے آپ تشریف لائے، کشتی سے اتر کر آپ کے ساتھ ایک روایت کے مطابق 72 نفوس قدسیہ اور ایک روایت کے مطابق 82 نفوس قدسیہ اس کشتی پر سوار تھے، ورنہ پوری دنیا ختم ہو چکی تھی۔ انہی 72 یا 82 سے اللہ نے پوری دنیا کو پھر آباد فرمایا۔ وہ 72 یا 82 لوگ جب آئے جودی پہاڑ پر تو حضرت نوح نے کہا جس کے پاس جو کچھ ہے لے کر کے آؤ تاکہ کھانا تیار کیا جائے اور کھانا کھایا جائے۔ کہ کوئی دال لے کر کے آیا، کوئی چاول لے کر کے آیا، کوئی گندم لے کر کے آیا، مختلف قسم کے اناج اور کلے لوگ پیش کیے حضرت نوح کی بارگاہ میں۔ حضرت نوح نے سارے دانوں کو، سارے پھلوں کو، سارے اناج کو ایک دیگ میں رکھ کر کے اسے ایک ساتھ گھوٹ کر کھانا تیار کیا۔ سکیہ فرماتے ہیں کہ 10 محرم کو جو کھچڑا تیار کیا جاتا ہے اس کی اصل جو ہے اس کا سیاق وہی جا کر کے ملتا ہے۔ حضرات محترم، ذرا توجہ چاہو، اسی تاریخ کو اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمایا۔ آپ جانتے ہیں
40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں آپ قید تھے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ورد اور اس کی برکت سے اللہ نے 10 محرم الحرام کو آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور اسی تاریخ کو اللہ نے قوم موسیٰ کو یعنی فرعون کو دریائے نیل میں ڈبو دیا تھا اور فرعون اور فرعونیوں کے مظالم سے اللہ نے حضرت موسیٰ کو اسی تاریخ میں نجات عطا فرما دی تھی. حضرت محترم اور آئیے آپ جانتے ہیں واقعات کو آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر ظلم و بربریت کے فساد کیے, جب حضرت موسیٰ پر اور موسیٰ کے ماننے والوں پر ظالم قوموں نے جب زمین تنگ کر دی تھی تو حضرت موسیٰ اپنی قوم اپنے ماننے والوں کو لے کر کے کہا چلو چلتے ہیں یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں, چلو بیت المقدس کی جانب ہم بیت المقدس میں پناہ لیں گے. حضرت محترم حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے چلے اور ان کے تعاقب میں فرعون اپنے سارے سپاہیوں کو لے کر کے اپنے سارے لشکریوں کو لے کر کے ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگتی ہے. جب دریائے نیل پر پہنچے ہیں تو حضرت موسیٰ نے اپنی ایک لاٹھی ماری اور اللہ نے حضرت موسیٰ کی لاٹھی کی بدولت اس کے اندر 12 راستے پیدا فرما دیے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ نے ایک لاٹھی ماری. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کی لاٹھی پر دریائے نیل کے اندر 12 راستے پیدا فرما دیے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے دریائے نیل کو پار کر گئے. ادھر فرعون آیا, فرعون کی قوم آ گئی, ظالموں کی قوم آئی. دیکھا کہ دریا میں شاندار راستہ بنا ہوا ہے, وہ بھی سوچنے لگے لاؤ اسی دریا سے اسی راستے سے پار کر کے ہم موسیٰ ان کی قوم کو پکڑ لیتے ہیں. جیسے ہی فرعون اپنی قوم کو لے کر کے دریائے نیل کے بیچوں بیچ میں پہنچا ہے, ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا پار کر چکی تھی. فرعون اور فرعونیوں کی فرعون کی قوم جب دریائے نیل کے بیچوں بیچ میں تھی, اس وقت اللہ نے دریا کو آپس میں ملا دیا. سبحان اللہ. اور فرعون اپنے ظالم قوم کے ساتھ اس دریائے نیل میں ڈبو گیا, قیامت تک کے لیے بے نام و نشان ہو گیا. ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یاد رکھو اگر تمہارا قائد موسیٰ جیسا ہوگا, یاد رکھو ایک طرف فرعون تھا, اس کے پیچھے چلنے والی قوم تھی, ایک طرف موسیٰ تھے, ان کے پیچھے چلنے والی قوم تھی. لیکن معاملہ یہ تھا قوم ادھر بھی تھی, قوم ادھر بھی تھی. فرق یہ تھا ادھر فرعون لیڈر تھا, ادھر موسیٰ لیڈر تھے. تو یاد رکھو جس قوم کا لیڈر موسیٰ ہوتا ہے اللہ اس قوم کو نجات عطا فرما دیتا ہے, اور جس قوم کا لیڈر فرعون جیسا ظالم جابر ہوتا ہے اللہ اس پیٹ دریا میں ڈبو کر بے نام و نشان فرما دیتا ہے. حضرات محترم اسی لیے کہا گیا ہے کہ ذرا سنبھل کر کے اپنا قائد سنبھل کر کے تلاشنا, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر کے رکھو, اپنی صفوں میں یکجہتی پیدا کر کے رکھو. آج مسلم قوم ایک تو کربلا میں حسین ہے جو اس قوم کو ایک کرنے کے لیے اپنے جسم ناظرین پر ایک دو نہیں 72 زخم برداشت کیا ہے. لیکن آج موسیٰ حضرت حسین کی ماننے والی یہ قوم اپنی جماعت میں ایک دو نہیں 72 ٹولے بنا کر کے رکھی ہے, 72 فرقے بنا کر کے رکھی ہے, 72 پارٹیاں بنا کر کے رکھی ہے. یاد رکھو اگر تک لیڈر ٹکڑوں میں بٹتے رہے, یاد رکھو بزرگوں نے کہا ہے کہ متحد ہو تو بدل سکتے ہو, نظر عالم منتشر ہو تو مرو شور مچا دیتے ہو. اور کسی نے کہا ہے کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین, ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. حضرات محترم اپنی صفوں میں یکجہتی پیدا کرو, اپنی جماعت میں اتحاد پیدا کرو. جب جب جس قوم میں رہی ہے, جس قوم کے اندر اتحاد ہے وہ قوم دنیا میں
آئیڈیل بن کے رہی ہے، وہ قوم دنیا میں مقتدہ بن کے رہی ہے۔ آج مقدس کا نظرہ تمہاری نگاہوں کے سامنا نہیں ہے۔ آج اہل غزہ پر ایک سال یہودی اسرائیل میں جانے کیسے کیسے مظالم ہو رہا ہے، بچے بھوک اور پیاس سے دم توڑ رہے ہیں، لیکن 55 ملک ہیں اسلامی ریاست ہے، لیکن آج دیکھ لو آج مسلمانوں میں کس طرح اتحاد ہے، کس طرح کی افتراق ہے، کس طرح انتشار ہے۔ ایمان والو ذرا سوچو اگر ہم اسی طرح بڑھتے رہے تو ایک ایک کر کے مسلمانوں کا وہی حشر ہوگا جو فلسطین میں اہل غزہ کا ہوا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو تم باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہو، اگر تم پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہو، اپنے نفس و عمل کو چلے ڈالو، اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اپنے صفوں میں آپ مغایرت پیدا کرو، ایک بن کر کے رہو، ایک جوڑ بن کر کے رہو۔ یقین مانو کہ دنیا کے لیے تم وہ طاقت و قوت ہوگے کہ تمہاری طرف کوئی بھی ظالمانہ نظر اٹھا کے دیکھنے کی تاب نہیں رکھے گا۔ آئیے حضرت موسیٰ محرم حرام تاریخ بڑی اہمیت کی تاریخ ہے، بڑی عظمت و برکت والی تاریخ ہے۔ اللہ نے اپنی بندوں کی تشریف فرمائی اور بندوں کو ایک نشان دینے کے لیے، بندوں کو ایک منظم زندگی گزارنے کے لیے رب نے کبھی توریت نازل کیا، کبھی زبور نازل کیا، کبھی انجیل نازل کیا۔ دیکھا قوموں کی بگڑی ہوئی عادت کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ پر جب رب نے توریت نازل کیا تو موسیٰ کی قوم نے یہ کیا کہ خدا کی بھیجی ہوئی کتاب توریت کو بدل دیا، اس میں الٹ پلٹ کر دیا، خدا کی شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال دیا۔ خدا کی کتاب موسیٰ کی قوم نے بدل دیا تو جانتے ہیں اللہ نے حضرت داؤد پر زبور نازل کیا، زبور نازل کی گئی۔ پھر حضرت داؤد کی قوم نے زبور کا بھی وہی حاصل کیا جو موسیٰ کی قوم نے توریت کا کیا تھا، اس کو بھی بدل دیا۔ خدا کی کتاب کو ہم لوگوں نے اپنے طبیعت کے مطابق بنا دیا۔ جانتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کیا، کہ اللہ نے جب انجیل نازل کیا تو عیسیٰ کی قوم نے بھی یہی کیا کہ خدا کی کتاب انجیل کو تبدیل فرما دیا، تبدیل کر دیا، خدا کی پاکیزہ کتاب کو بدل دیا، کی شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال دیا۔ لیکن جانتے ہیں توریت بدل گئی، زبور بدل گیا، انجیل بدل گیا، لیکن توریت کو محفوظ نہیں کیا جا سکا، زبور کو محفوظ نہیں کیا جا سکا، انجیل کو نہیں بچایا جا سکا۔ لیکن جب قرآن کے عظمت کو پامال کرنا چاہا یزیدیوں نے، جب قرآن کے عظمت و تقدس کو روندنے کی ناپاک کوشش کی ہے یزیدیوں نے، تو قرآن کے عظمت و تقدس کے بحالی کے لیے، اس کے عظمت و تقدس کی اور اس کے آبرو کی حفاظت کے لیے کربلا میں امام کر جاتے ہیں، تنہا نہیں کرتے ہیں، اپنے کچھ خاندان کو لے کر کے اترتے ہیں، علی اصغر کو لے کر جوان بیٹے علی اکبر کو لے کر میں بتاتا ہوں خدا کی کتاب توریت بھی تھی، خدا کی کتاب زبور بھی تھی، خدا کی کتاب انجیل بھی تھی، لیکن توریت بدل گئی، زبور بدل گیا، انجیل بدل گئی، قرآن نہیں پڑھا جا سکا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کی کتاب توریت میں لوگوں نے اس لیے بدل دیا تھا کہ توریت کو بچانے کے لیے موسیٰ کی قوم میں کوئی حسین نہیں تھا، اور خدا کی کتاب زبور کو موسیٰ حضرت داؤد کی قوم نے اس لیے تبدیل کر دیا تھا کہ داؤد کی حفاظت کے لیے حضرت داؤد کی قوم میں کوئی حسین نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ کی کتاب انجیل کو قوموں نے اس لیے بدل دیا تھا کہ انجیل کی حفاظت کے لیے عیسیٰ کی قوم میں کوئی حسین نہیں تھا۔ لیکن جب قرآن کی عظمت و تقدس کو یزیدی بدلنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ محرمات ابدیہ سے نکاح حلال ہو جائے۔ یزیدی چاہتا ہے کہ خشک و خطوبہ کے معاملے کو اٹھا کر کے تاج پر رکھ دیا جائے۔ یزیدی چاہتا تھا شراب حلال کر دیا جائے۔ یزیدی چاہتا تھا نماز کی حرمت کو روک دیا جائے۔ یزید شریعت کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال کر کے قرآن کے روح کو پامال کرنا چاہ رہا تھا، اسلام کے تقدس کو روکنے کی ناپاک کوشش کر رہا تھا۔ وہ جب ایسی صورت میں قرآن کے عظمت و تقدس کو بچا
بچانے کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کے تشخص کو بچانے کے لیے، اور اسے پروان چڑھانے کے لیے کربلا میں امام حسین نے وہ قربانی پیش کی، ایسی قربانی پیش کی، ایسی قربانی پیش کی کہ زمین کربلا کا ایک ایک ذرہ آج بھی پکار کر زمانے کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوگا ہر کربلا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد۔ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام صاحب مصباحی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات۔ ذات محترم، آج جس حسین کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں وہ حسین جانتے ہیں، وہ حسین وہ کہ اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں دعوت کرتے ہیں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، مولا فَأَحِبَّهُمَا، اے رب بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اور صرف یہی نہیں دعا بلکہ اللہ کے نبی آگے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ حسن و حسین سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن و حسین سے محبت کر، وہ میں یحبہما، اور اے اللہ ان سے بھی تو محبت کر جو لوگ حسن و حسین سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حسین کی محبت میں آئے، حسین کی محبت میں آئے، حسین کی محبت معمولی دولت نہیں، بڑی عظیم دولت، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی دولت۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات مومن و شہید او کما قال، کہ جو اہل بیت رسول اللہ حسن و حسین کی محبت میں مر جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں مات مومن و شہیدہ، اللہ اسے مومن اور شہید کی موت عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی حدیث پاک میں فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُنَافِقًا وَكَافِرًا، کہ جو اہل بیت رسول اللہ حسن و حسین کا بغض اور کینہ لے کر اپنے سینے میں مر جاتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں مات منافقن و کافرہ، منافق اور کافر ہو کر مرا کرتا ہے۔ حضرت محترم آپ یاد رکھو، آپ سے اگر میں پوچھوں کہ ذرا بتاؤ اللہ کا محبوب کون ہے تو آپ بے ساختہ کہو گے محمد رسول اللہ، پیارے آقا اللہ کے محبوب ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے محبوب کا پتہ تو ہے، ذرا آؤ ہم ذرا دیکھیں، اے یا رسول اللہ اللہ کے محبوب کا ہمیں علم ہے، لیکن آپ کا محبوب کون ہے؟ سبحان اللہ، آپ کا محبوب کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں حسین میرا محبوب ہے، سبحان اللہ۔ حسین وہ ہے جن کے اللہ کے نبی محبت فرماتے ہیں، اور یاد رکھیں اللہ کے نبی ہی نہیں بلکہ انسان نہیں بلکہ جانور بھی حسین سے محبت کیا کرتے ہیں۔ امام حسن حسین کا بچپنا ہے، ایک صحابی رسول جنگل میں گئے تھے، ایک ہرنی کا بچہ انہیں پڑا ہوا ملا، وہ اٹھا کے لائے، اللہ کے نبی کے دربار میں آپ پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ ہرنی کا بچہ جنگل سے لایا ہوں اسے قبول فرما دیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اس ہرنی کے بچہ کو امام حسن آگے آپ نے انہیں دے دیا۔ حضرت امام حسن کا بچپنا ہے، ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیل رہے تھے، امام حسین نے دیکھا بھائی
حسن کے پاس حرمی کا بچہ ہے، فوراً پوچھا بھائی بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ امام حسن نے کہا نانا نے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین دوڑتے اپنے ننھے ناس کا پیاری سے چل کر کے نانا کے دربار پہ آتے ہیں، نانا کے دامن رحمت پر مچل کر کے عرض کرتے ہیں اے نانا آپ کے بھائی کو حرمی کا بچہ دیا ہے، یہ حسین ہے، آپ کی بارگاہ سے بغیر بچہ لیے واپس نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں بیٹا حسین ایک بچہ تھا میں نے حسن کو دے دیا، دوسرا بچہ کہاں سے لاؤں؟ امام حسین اصرار کرنے لگتے ہیں اے نانا جان میں آپ کے دربار کرم سے بغیر حرمی کا بچہ لیے واپس نہیں جاؤں گا۔ بچے تو پھر بچے ہیں، اصرار کرنے لگے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک حرمی اپنے سینے میں ایک بچہ کو دبائے، جنگل سے دوڑی بھاگتی ہوئی اللہ کے نبی کے قدموں میں حاضر ہوتی ہے اور ایک بچہ پیش کر کے زمان بات سے عرض کرتی ہے یا نبی اللہ یا رسول اللہ یہ ایک بچہ ہے میرے آقا، یہ ایک بچہ ہے جو میں بڑے محبت سے اپنے سینے سے چمٹا کر کے رکھے ہوں۔ یاد رکھو ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہوتا ہے، ایک باپ اپنی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ ماں اور باپ کی محبت ہی اس دنیا میں بے لوث محبت ہوتی ہے، لیکن آج ہم ماں اور باپ کی محبتوں کو بھی ترازو کی کسوٹی میں تولتے ہو۔ نوجوانوں اچھی طرح یاد رکھو اپنی ماں اور اپنے باپ کو اپنے لیے بادشاہ بنا کر کے رکھو، اور یاد رکھو جو نوجوان جو نسل اپنی ماں اور اپنے باپ کا احترام کرتی ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ وہ نسل کبھی رات کو بھوکا نہیں سوا کرتی۔ حضرات محترم ماں باپ کا ذرا خیال کرو، ماں باپ کی محبت بڑی بے مثال محبت ہوتی ہے۔ وہ ہر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ ایک بچہ ہے جس سے میں بہت چاہتی ہوں محبت کرتے ہوں، لیکن یا نبی اللہ میں اپنی محبت کو قربان کر سکتی ہوں لیکن حسین کے آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ سبحان اللہ۔ اور حرمی نے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ قبول کر لیا جائے اور حسین کو دے دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی وہ بچہ لیے امام حسین کو دے دیا۔ اب ذرا میں نے اس حرمی سے آج میں تصور میں پوچھا اے حرمی یہ بتاؤ تو کیسی ماں ہے؟ ارے ماں دنیا کی مائیں تو اپنے ممتا کے لیے اپنی جان کا کو تیاگ دیتی ہے، میں نے اپنے بچے کو اپنے سینے سے جدا کر دیا، اپنے ممتا کا گلا کھول دیا، تجھے درد نہ آیا، تجھے رحم نہیں آیا اپنے بچہ پر، اور تو نے حسین کو بچہ دے کر کے اپنی محبت کو قربان کر دیا۔ جب میں نے اس حرمی سے یہ سوال کیا تو وہ حرمی جواب دیتی ہے ارے سنو آج حسین کی محبت میں میں نے اپنا ایک بچہ قربان کیا ہے، کربلا کے میدان میں یہی حسین اسلام کی محبت میں اپنا کل خاندان قربان کر دے گا۔ ارے حسن و حسین سے تو جانور بھی محبت کیا کرتے ہیں، اور یاد رکھے کربلا کی تبتویر ایک سال پر اگر ان ظالم یزیدیوں نے امام علی مقام پر پانی کی بندش لگا دی تھی تو آپ یہ مت سوچنا کہ میرا امام کربلا میں مظلوم مجبور تھا۔ یاد رکھو میرا امام کربلا میں مظلوم تو تھا مجبور نہیں تھا۔ الحمدللہ میرے امام کو خدا نے اتنا پاور دیا ہے، اتنی اتھارٹی دی ہے، اتنا کمال دیا ہے کہ ہم سب کا یہ مسلمہ اور متفقہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اگر امام حسین کربلا کی کپتی ہوئی ریگستان پر اپنے پیر کی ٹھوپے سے اگر ایک ٹھوپے مار دیتے تو کربلا کے سینوں سے ایک نہیں بلکہ ہزار چشمے ابل پڑتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کے مقابل سب رضا کے پیکر بن کے، سب استقامت کے پیکر بن کر کے اپنی نانا کی امت کو یہ تعلیم اور یہ پیغام دے رہے تھے کہ یاد رکھو اگر تجھ پر پانی بند کر دیا جائے، کھانا بند کر دیا جائے، تم پر مصیبتوں کا پہاڑ چھوڑ دیا جائے، پھر بھی ایمان کا سودا نہ کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنے دامن سے اور اپنے ہاتھوں سے اہل رسول اللہ کی رسی کو ان کے دامن کو کبھی جانے مت دینا، قرآن کو
اپنے سینوں میں آباد رکھنا، قرآن کے دامن کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے رکھنا۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، من رکب رہا ومن تخلف عنہا ہلک، کما قال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جس طرح جو لوگ کشتی نوح میں سوار تھے وہی بچ گئے، باقی پوری دنیا ڈوب گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھوں میں اہل بیت کا دامن ہوگا، جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہوگی، وہ دنیا کی فتن آنکھوں میں وہی بچ پائے گا، اسی کا ایمان بچ پائے گا۔ اگر تم اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اپنے سینے کے، اپنے دل کے ایک تختی پر امام حسن کا نام لکھو، دل کی دوسری تختی پر امام حسین کا نام لکھو۔ یاد رکھو اللہ نے حسن و حسین کے نام میں وہ قوت و برکت عطا کی ہے کہ جب کسی روز بچے پر حسن و حسین کا نام پڑھ کر پھونک دو تو بچہ مسکرانے لگتا ہے۔ حسن و حسین کی محبت کو اپنے سینے میں آباد کرو۔ امام حسن و حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا، 6 مہینے کے شیخہ کو قربان کیا، جوان بیٹے علی اکبر کو قربان کیا، اور خود بھی قربان ہو گئے۔ اور امام، میرا امام جب قربان ہوا، جانتے ہیں جب میرے امام تو آپ نے سے کہا یہ بتاؤ یہ وقت کون سا ہے؟ کہا گیا یہ ظہر کا وقت ہے اور جمعہ کا دن ہے، آج جمعہ کی نماز ہو رہی ہے اور منبروں پر خطبہ دیا جا رہا ہے۔ میرا امام کہتا ہے ارے سنو ظالم یزیدیوں، ذرا ایسا کرو مجھے ذرا سجدہ کر لینے دو، 2 سجدے کر لوں اللہ کو، پھر تم میرے ساتھ جو چاہے مجھے سلوک کرنا۔ حضرات محترم، جب جانتے ہیں دنیا نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، تاریخ بتاتی ہے سب نے حسین کے سر کو سجدے میں جاتے سب نے دیکھا تھا، لیکن سر کو سجدے سے اٹھتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ارے شاعر مشرق نے کہا ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں نماز تلواروں کے سائے میں۔ اور جب امام علی مقام کے سر کو آگ کے جسم نازل سے جدا کر دیا، بے رحم یزیدیوں نے نیزے پر امام حسین کو سر کو کر دیا اور سر کو بلند کیا۔ دنیا نے دیکھا، تاریخ کے ساتھ اوراق شاہد عدل ہے اور تاریخ کی دیگر کتابوں میں ہے کہ امام کا سر اقدس نیزے پر تھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ امام علی مقام کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ لوگوں نے جب کان قریب کیا تو دیکھا کیا کہ امام کا سر نیزے پر ہے اور اس عالم میں بھی امام کے ہونٹوں پر قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، میرا امام قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یاد رکھو آج میرے امام کا سر نیزے پر ہے، ہونٹوں پر قرآن کی تلاوت ہے۔ گویا میرا امام اپنے نانا کے اس نصاب کو، اپنے نانا کے اس سلیبس کو اپنے قوم کو دے رہا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں علموا اولادکم ثلاث خصال، اے میرے الناس اپنے بچوں کو 3 باتیں ضرور پڑھا دینا، اپنے بچوں کو یہ 3 باتیں ضرور سکھا دینا۔ نمبر 1 آقا فرماتے ہیں حب نبیکم، اپنے بچوں کو اپنے نبی سے محبت کرنا ضرور سکھا دینا۔ نمبر 2 میرے آقا فرماتے ہیں حب اہل بیتہ، اور اپنے بچوں کو اہل بیت سے محبت کرنا ضرور سکھا دینا۔ نمبر 3 میرے آقا فرماتے ہیں تلاوت القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا ضرور سکھا دینا۔ مسلمانوں کی
نہایت ابتر اور نہایت بدتر ہو چکی ہے. آپ چاہتے ہو یاد رکھو جس قوم کے پاس قلم کی طاقت ہوتی ہے, جس قوم کے ہاتھوں میں قلم ہوتا ہے, وہ قوم دنیا میں برسر اقتدار ہوتی ہے. آج قلم سے رشتہ تمہارا ٹوٹ گیا ہے, کتاب سے رشتہ تمہارا ختم ہو گیا ہے. ذرا اٹھا کر کے ذرا دیکھو اپنی آبادی میں, اپنے صفوں میں دیکھو. آج تمہارے کتنے نونہال ہیں جو بڑی تعلیمیں حاصل کر رہے ہیں, چاہے کالج یونیورسٹی کی تعلیم ہو, چاہے دینی مدرسے کی تعلیم ہو. آج ہمارے قوم کے بچوں کی حالت بہت ابتر و بدتر ہو چکی ہے. اور اس قوم کا عالم یہ ہے کہ آج ہماری بہن بیٹیاں برسر راہ بازار وہ نیلام ہو رہی ہے, بے پردگی عام ہو چکی ہے. آج ہمارے قوم نوجوانوں کا عالم یہ ہے کہ ڈریم 11 آئے گا, وہ رات کروڑپتی بننے کے چکر میں آج ہماری نسلیں, آج ہماری یہ قوم جوئے کا شکار بن رہی ہے. آج ہماری قوم کو تعلیم کی فکر نہیں ہے, ہماری قوم جوا کی جانب جا رہی ہے, شراب کی جانب جا رہی ہے. ارے یہودیت کی بڑی چاپا منصوبہ بندی کے ساتھ تمہاری نسلوں کو تباہ کرنے کی پورا انتظام کر دیا ہے. یاد رکھو نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی, داستان ہوئے. ارے سمجھو زمانہ چاند قیامت کی چل گیا اگر تم نے آج بھی اپنے ہاتھوں میں قلم نہیں پکڑا, اپنا بہن بیٹیوں کی عزت و ناموس کی تم نے حفاظت نہیں کی, تو یاد رکھو تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. کوئی بھی مسئلہ ہو, چاہے کہیں کا بھی ہو, اگر 100 گھر ہے تو 5 برادران ٹکڑے ضرور ملیں گے, 5 گروپ ضرور ملے گا مسلمانوں کے اندر. ارے سنو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل آدم و آدم خلق من تراب. ارے سب آدم کے اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. یاد رکھو آج تم برادری بات نہ کرو, آج تم پارٹی بندی نہ کرو, اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرو, اپنے صفوں میں یکجہتی پیدا کرو. اگر اپنے صفوں میں یکجہتی نہیں پیدا کیا, آپ کی رنجش میں مبتلا رہے. یہ جو 10 تاریخ ہے نا, وہ 10 محرم کی اس دن کچھ کام کرنے کو ہوتے ہیں. جانتے ہیں وہ کتنے کام کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام تو یہ اللہ کو توفیق دے تو آپ 10 محرم کا روزہ رکھیں. دوسری چیز فرمایا کہ اس دن غسل کریں, اور تیسری چیز فرمایا گیا کہ آپ اس دن آپ اپنے بیوی بچوں پر, اپنے گھر والوں پر اگر 100 روپیہ روزانہ خرچ کرتے ہو تو 10 محرم کو کچھ خرچہ بڑھا دو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی نبی نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا من وسع علی اہلہ وعیالہ وسعہ اللہ فی کل شیء کما قال, کہ جو عاشورہ کے دن اپنے بیوی بچوں میں خرچ کرنے میں کشادگی کرتا ہے, فراخی کرتا ہے, اللہ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. 10 محرم کو ذرا کھول کر کے ذرا خرچہ کرنا. اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی یتیم ہو تو یتیم کی سر پر اس دن جان کر ہاتھ ضرور رکھنا. اور فرمایا اللہ توفیق دینا تو کچھ صدقہ ضرور کر دینا. اور فرمایا گیا علماء کرام سے ملاقات کرو, ان کی زیارت کرو, ان سے ملاقات کرو, یہ وہ کام ہے. اور فرمایا گیا کہ اگر کسی سے بات چیت بند ہو, اگر کسی سے سلام مسافہ بند ہو, تو فرمایا 10 محرم کی تاریخ میں اپنی صلح کر لو, اپنے بات چیت کو, اپنی دشمنی کو ختم کر کے اللہ و رسول کی رضا کے لیے تم ایک ہو جاؤ اور آپس میں مل جاؤ. یہ وہ کام ہے جو 10 محرم کو کرنے کی بڑی حکمتیں ہیں, اس کے دامن میں بڑی برکتیں اور بھلائیاں ہیں. اللہ توفیق دینا تو اللہ آپ باللہ یہ کام کیجئے. آپ اور قرآن کی تلاوت کیجئے, قرآن پڑھئے, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے, اپنے گھر کی خواتین کو آپ پردے کی تعلیم و تلقین کیجئے. آخری 2 باتیں مان کر کے اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں. سنیے, کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار پر جب سیدنا جواد علی اکبر کی شہادت ہو جاتی ہے, جانتے ہیں حضرت علی اکبر کے ظالموں نے, یزیدیوں نے ایک تیر چلایا اور ایک نیزہ پھینکا.
نیزہ ایسا چلا کہ بائیں پسلی سے پیوست ہوتا ہوا نیزہ حضرت علی اکبر کے قلب میں دل میں پیوست ہو گیا. میرے امام بڑھتے جاتے ہیں اور اپنے جوان سال بیٹے کے جسم سے وہ نیزہ نکالتے ہیں. جب نیزہ باہر نکالا تو نیزے کی کہیں پر حضرت علی اکبر کے دل کے ٹکڑے نکل گئے تھے. حضرت محترم آپ سوچو 56 سال عمر ہے, بڑھاپا ہے امام حسین کا, کیا کہتی ہوگی کس قدر غم اور درد برداشت کیا تھا میرے حسین نے. کبھی 6 مہینے کے شیرخوار بچوں کو آپ کے آغوش میں یزیدیوں کا پرملا کا دندناتا تیر آتا ہے, خلقوں میں ناز چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. لیکن امام تیری رضا کو سلام, امام تیری عظمت کو سلام, امام تیری شان و شوکت کو سلام. میرا امام پریشان نہیں ہوتا, گلا شکوہ نہیں کرتا, بلکہ اپنے بیٹے 6 مہینے کے شیرخوار علی اصغر کے حلقوں میں ناز سے نکلنے والے خون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے آسمان کی جانب اچھال کر کے میرا امام عرض کرتا ہے, اے پروردگار اگر تو راضی ہے تو تیرا حسین بھی راضی ہے. ایک علی اصغر کیا ہے, ایک ہزار علی اصغر تیری راہ میں قربان پڑتا چلا جاؤ. مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, لیکن جانتے ہیں حضرت زینب جو امام حسین کی بہن ہے, حضرت زینب جب اپنے بھتیجے علی اکبر کو دیکھا کہ وہ زمین پر تڑپ رہے ہیں, بے اختیاری حضرت زینب آپ باہر نکلتی ہے, دوپٹہ سر سے رکھنے سے رہ جاتا ہے. امام بیچ میں ہے, آگے جوان سال بیٹے علی اکبر کی لاش موت و زندگی کی کیفیت میں زمین کربلا پر تڑپ رہی ہے. دوسری جانب خیمے سے باہر بے خیالی میں بہن زینب بغیر دوپٹے کے باہر نکل آئی. میرا امام اپنے بیٹے کو تڑپتا ہوا چھوڑ کر واپس خیمے میں آتے ہیں, اپنے بہن زینب کے بازو کلائی کو پکڑ کر خیمے کے اندر لے جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, اے بہن زینب 2 محرم سے لے کر کے آج 10 محرم کی تاریخ ہے, ہم 8 دن سے کربلا میں ہر طرح کے ظلم پر بریت کو برداشت کر رہے ہیں, بھوک برداشت کر رہے ہیں, پیاس برداشت کر رہے ہیں, اپنے نور نظر کو اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر رہے ہیں. لیکن اے بہن زینب یاد رکھو, ہم نے ایک نانا کی شریعت کا کوئی قانون بھی اپنے روندہ نہیں ہے, اسے پامال نہیں کیا ہے. اے بہن زینب یاد رکھنا, چاہے دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ جائے ٹوٹ جائے, لیکن نانا کی شریعت کو کبھی پامال مت ہونے دینا. آپ سوچو, آج وہی محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو تازیہ ایک بہانہ ہوتا ہے, عورتیں ون سمجھ کر کے باقاعدہ وہ سال جو زیور نہ پہنے اس دن 10 محرم کو زیور پہنے گی اور پہن کر کے قافلے کے ساتھ وہ جھوم لگا کر کے جائے گی. کیفیت تو ایسی ہے کہ وہ اپنے سسرال سے میکے آ جاتی ہے, کاہے کے لیے, وہ محرم دیکھنے کے لیے, محرم منانے کے لیے. آپ کے دل سے پوچھتا ہوں, تم حسین کا غم منا رہی ہو, حسین کی یاد منا رہی ہو, یا خوشی منا رہی ہو؟ کیا یہ اس سے حسین راضی ہوں گے, حسین کی ماں حضرت فاطمہ راضی ہوں گے, مولا علی راضی ہوں گے, حسین کے نانا اللہ کے رسول راضی ہوں گے؟ یقیناً راضی نہیں ہوں گے. ایمان والو, ذرا اللہ توفیق دینا تو آپ ہماری چیزوں پر توجہ دیجئے. اور آخری بات, جانتے ہوں کربلا کی منظر میں جب اپنی نگاہوں کو نظر میں رکھو گے ایک بات سمجھ میں آئی گی کہ ایک طرف 22,000 یزیدیوں کا لشکر جرحا تھا جو ظلم سے, شبر سے اور جھالت سے اور بیرانی بے مرغبتی سے لبریز تھا. دوسری جانب امام حسین ہیں جن کے سینے میں درد تھا, جن کے سینے میں پیار ہے, جن کے سینے میں محبت ہے, جن کے سینے میں مربت ہے. آپ جانتے ہیں کربلا میں جب حضرت امام زین العابدین بیمار ہیں, تنے تنہا وہی بچ جاتے ہیں اور واپس جب مدینہ منور آتے ہیں تو امام زین العابدین کے مدینے میں روزانہ رات میں مدینے کے اندر جو مسافر آتے تھے اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا تقسیم فرمایا کرتے تھے. ایک بار کھانا بانٹتے بانٹتے ایک آدمی کے پاس گئے, آپ نے اسے کھانا دینا چاہا, اس آدمی نے ہاتھ کو کھینچ لیا اور جھجھا کر کے عرض کیا کہ اے امام زین العابدین, آپ کہ میں کون ہوں؟ امام زین العابدین نے کہا اچھی طرح پہچان رہا ہوں کون ہو. کہا کہ میں کون ہوں؟ فرمایا
تو آدمی کہنے لگا کہ اے امام زین العابدین آپ مجھے بتائیے کہ میں کون ہوں اگر آپ مجھے پہچانتے ہو۔ امام زین العابدین نے کہا ارے وہ بدبخت یزیدی ہے، وہ بے رحم یزیدی ہے، جب کربلا میں میرے بابا شہید کر دیے گئے تھے، میرا 6 مہینے کا بھائی شیخان قربان کر دیا گیا تھا، علی اکبر قربان کر دیے گئے تھے، قاسم قربان کر دیے گئے تھے، اور محمد قربان کر دیے گئے تھے، اور بے رحم یزیدیوں نے میرے گھر کی عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی تھی اور مجھ بیمار کے ہاتھوں میں اور پیروں میں زنجیریں باندھ دی تھی۔ تم اس وقت دور کھڑے ہو کر کے بجائے مجھ پر ترس کھانے کے مجھ پر پتھر اور ڈھیلے پھینک کر ہم کو کبھی ہمارے گھر کی عورتوں کو مار رہے تھے۔ بدبخت نے کہا اے امام زین العابدین آپ نے صحیح پہچانا، میں وہی بدبخت انسان ہوں، آپ نے صحیح پہچانا، لیکن پھر بھی آپ جاننے کے بعد بھی آپ مجھے کھانا دے رہے ہیں، اس لیے ذرا توجہ چاہو۔ معمولی بات پر کھانا پینا چھوڑ دینے والوں، سلام مصافحہ بند کر دینے والوں، آپس میں اتفاقی پیدا کرنے والوں، خدا را اپنے دلوں میں درد پیدا کرو، خدا را اپنے دلوں میں پیار پیدا کرو، خدا را اپنے دلوں میں محبت پیدا کرو، خدا را اپنے دلوں میں مربت و رواداری پیدا کرو، اس لیے کہ ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، بے رحمی کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ اپنے سینوں میں درد پیدا کرو، محبت پیدا کرو، پیار پیدا کرو۔ امام حسین العابدین ارشاد فرماتے ہیں ارے او بے رحم ظالم یزیدی سن، اس وقت کربلا میں تمہارے گھر گیا ہوا تھا، ہم لوگ تمہارے گھر پر تھے، جو تم نے ہم لوگوں کے ساتھ کیا وہ تیرا سلوک ہے، آج تم مدینے آیا ہے اور میں جو تیرے ساتھ آ رہا ہوں یہ آل محمد کا سلوک ہے، سبحان اللہ، یہ کیا کہ گھر والوں کا سلوک ہے۔ حضرت محترم ایک بات سمجھ میں آئی کہ کربلا والے یہ درد کی تعلیم دیتے ہیں، پیار کی تعلیم دیتے ہیں، محبت کی تعلیم دیتے ہیں، یکجہتی کی تعلیم دیتے ہیں۔ خدا امام حسین کے نام پر ایک اور نیک ہو کر کے اسلام کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اپنے سینے کو بڑا قیمتی ہے، آپ کا دل ہے نا معمولی چیز نہیں ہے، ارے بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قلب المومن عرش اللہ، آپ کا دل یہ اللہ کا عرش ہے، آپ کا دل معمولی نہیں، اتنی قیمتی چیز کے اندر آپ کسی انسان کا کینہ رکھو، ارے یہ دل اتنی قیمتی تجوری کسی کا کینہ کسی کندری رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس قیمتی سینے میں اس صندوق میں نبی کی محبت کو آباد کرنے کی چیز ہے، حسن و حسین کو آباد کرنے کی چیز ہے۔ اللہ ہم سب کے سینوں کو نبی اور اہل بیت رسول اللہ کے عشق اور محبت کا مدینہ فرما دے، حسین کریمین کے فیض و برکات سے اللہ ہمیں اور آپ سب کو دنیا میں تعلیم کو اٹھنی اور آخرت میں والا مال فرمائے۔ آئیے کھڑے ہو